الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ احباب ذی وقار، گفتگو کا عنوان ہے غزوہ فتح مکہ۔ تعمیر کعبہ کا شرف حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوا، اور تعمیر کعبہ کا مقصد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یوں بیان کیا: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعد اولاد کو ایسی وادی میں ٹھہرا دیا ہے جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے عزت والے گھر کے پاس۔ اے میرے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ لیکن افسوس، اسی کعبۃ اللہ کے صحن میں 360 بت نصب کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ہادی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی پر وحدانیت الہی کا پہلا خطبہ دیا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور ان کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رات کے وقت کانٹے بچھا دیتی تھیں، تاکہ صبح جب حضور نماز کے لیے جانے لگیں تو آپ کو اذیت پہنچے۔ آخر وہ وقت آیا، اسلام کو ترقی نصیب ہوئی، اور حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت، جنہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا، وہ بھی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر مکہ المکرمہ میں
فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں۔ 10 رمضان المبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے لشکر لے کر باہر تشریف لائے، اور اس غزوہ فتح مکہ کا سبب یہ بنا بنو بکر قبیلہ نے قریش کی تائید و مدد حاصل کر کے بنو حذا قبیلہ پر حملہ کیا۔ حالانکہ معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی۔ رات کے وقت بنو حذا وتیر کے کنویں کے پاس آرام و سکون سے سو رہے تھے۔ بنو بکر قبیلہ نے قریش کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا۔ بنو حذا کے لوگوں نے بھاگتے ہوئے حرم شریف میں آ کے پناہ لی، لیکن بنو بکر کے لوگ یہاں بھی باز نہ آئے، اور انہوں نے حرم کا پاس بھی نہ کیا، حرم شریف کے اندر بھی قتل و خون کا بازار گرم کیا۔ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے اپنے لیڈر نوفل بن معاویہ کو کہا کہ یہ حرم ہے، اس کا لحاظ کرو، یہاں قتل و غارت نہ کرو۔ نوفل بن معاویہ کہنے لگا تکبرانہ انداز میں، لا الہ اليوم یا بنی بکر، اے بنو بکر، آج کوئی خدا نہیں، لہذا تم حملہ جاری رکھو۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ماہ استراحت تھے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز تہجد کے لیے بیدار ہوئے تو آپ طہارت خانہ میں یعنی وضو کرنے والی جگہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے 3 مرتبہ کہا لبیک لبیک لبیک، اور پھر 3 مرتبہ کہا نصرتا نصرتا نصرتا۔ جب باہر تشریف لائے تو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی حضور کیا طہارت خانہ میں کوئی بندہ تھا جس سے آپ کلام فرما رہے تھے؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہاں کوئی بندہ نہیں تھا۔ بنی کعب کے رجزہاں نے مجھ سے فریاد کی تو میں اس کا جواب دے رہا تھا، اس کی داد رسی کر رہا تھا۔ کہاں بنی کعب مکہ المکرمہ میں، کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں،
ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں معلوم یہ ہوا حضور وہاں سے سن لیتے ہیں جہاں سے کوئی مخلوق میں سے نہ سن سکے، اور حضور وہاں سے دیکھ لیتے ہیں جہاں سے مخلوق میں سے کوئی نہ دیکھ سکے۔ اسی لیے کہا گیا اور کیا غیب تم سے نہاں ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حاضرین محترم، بنو خزاع پہ جب ظلم و ستم کا خوب بازار گرم کیا گیا تو بنو خزاع قبیلے کا ایک آدمی مدینہ المنورہ فریاد لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جا کے سارا ماجرا عرض کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ لأمنعنہم مما امنعوا منہ نفسی و اہلی و بیتی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں بنو خزاع کا دفاع اس طرح کروں گا جس طرح اپنی ذات، اپنی آل اور اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتا ہوں۔ کچھ ہی وقت گزرا، ابو سفیان بھی مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچا، اس نیت سے اور مشورہ کر کے گیا کہ بجائے اس کے کہ حضور ہمارے اوپر حملہ کر دیں، میں پیشگی جا کر معذرت کر لیتا ہوں اور تجدید عہد کر کے آتا ہوں اور معاہدہ کی مدت بڑھانے کی بات کر کے آتا ہوں۔ ابو سفیان جب اس ارادے سے مدینہ المنورہ پہنچا، سیدھا اپنی بیٹی ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ ابو سفیان نے اس بستر پہ بیٹھنے کی کوشش کی، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً وہ بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان کہنے لگا اے میری بیٹی، کیا تو نے مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اس بستر پہ بیٹھوں؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ادنا جھجک کے بغیر فوراً جواب دیا کہ تم مشرک ہو، ناپاک ہو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، تم اس قابل نہیں کہ اس پہ بیٹھو۔ حاضرین محترم، 20 رمضان المبارک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکہ المکرمہ تشریف فرما ہوئے۔ جب مدینہ المنورہ سے اہل اسلام کا 10,000 کا لشکر جرار روانہ ہوا، راستے میں ارج کے مقام پر ایک کتیا جس نے ابھی ابھی بچے دیے تھے
اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر امن و آشتی ہونے کا یوں پیغام دیا۔ اپنے ایک صحابی حضرت جمیل بن سراقہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم یہاں کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی بھی لشکری اس کتیا کو تنگ نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں جحفہ کے مقام پر آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ اپنا ساز و سامان لے کر ہجرت کر کے آ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، جس طرح تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے، اسی طرح میری نبوت آخری نبوت ہے۔ تو 20 رمضان المبارک کو فاتحانہ انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ داخل ہوئے۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ حضور کی پیشانی مبارک کجاوے کی لکڑی سے مس کر رہی تھی اور حضور اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح و تعلیل کر رہے تھے۔ تو 20 رمضان المبارک فتح مکہ کا دن ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔